الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میں اولاً جتنے بھی علماء اور مشائخ جلوہ افروز ہیں، ہمارے بزرگان دین تشریف فرما ہیں، سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا۔ جتنے بچے فارغ ہو رہے ہیں ان سب کو بہت مبارکباد کہ ایک پریکٹیکل لائف میں باقاعدہ داخل ہو رہے ہیں، اور جو ان کے متعلقین تشریف فرما ہیں یہاں پر، آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہوں کہ آپ کے بچے الحمدللہ دین کا ایک اہم ستون بن کر معاشرے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار ہیں۔ مینجمنٹ کا بھی بہت ان کو مبارکباد بھی، اور ہم شکر گزار بھی ہیں کہ ایسے ہیرے تیار کر کے معاشرے میں بھیجنے کے لیے بڑی محنت اور سعی کی گئی ہے۔ جو آیت کریمہ عرض کی ہے، مجھے 10 سے 15 منٹ کہا ہے، میں 10 منٹ میں ہی کلوز کرتا ہوں بس برکت کے لیے۔ میرا اول مخاطب جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام کو، اگر اس کا مخاطب اولاً عوام مان لی جائے تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی دینی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے علماء کی طرف رجوع کیا جائے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ عوام میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، بزنس مین بھی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پروفیسرز ہیں، وکلاء ہیں، ججز ہیں، پھر ہماری عوام ہے۔ اس کا مطلب ان سب کو کہا گیا کہ اگر علم دین حاصل نہیں ہے، کوئی شرعی الجھن ہے، تو علماء کی طرف رجوع کر کے اس کو حل کروایا جائے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ عوام کو جب اس بات کا مکلف بنایا اور وہ عوام علماء کی طرف متوجہ ہوگی، تو ہم علماء کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ایسے افراد پرووائڈ کریں جو ہر شعبہ زندگی میں شرعی لحاظ سے گائیڈ لائن دینے کے یا گائیڈ کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ یہ لازم ہے۔ اب عوام اگر ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم انہیں مطمئن نہ کر سکیں تو لازم سی بات ہے کہ عوام مایوس ہو کر دو ہی راستے اختیار کرے گی، یا تو پھر جن کو ہم اپنے مخالف مکاتب فکر کہتے ہیں ان کی طرف رجوع کریں گے، اور یا وہ کہیں گے کہ جی مولوی تو ملتے ہی نہیں ہیں، کوئی جواب دیتا ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جیسے کرتے ہیں کرتے چلے جاؤ۔ چونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں، عوام میں کام کر رہا ہوں، اور میڈیا کے حوالے سے لوگوں کی رسائی شاید آسان ہو گئی ہے، تو مختلف شعبہ زندگی کے لوگ ہمیں ملتے ہیں، اور جب وہ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ جی ہم تو مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے، مسئلہ پوچھا، ایک عالم صاحب ہیں ان سے مسئلہ پوچھا، لیکن وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم جس ادارے میں پڑھتے ہیں وہ ادارہ ایک مخصوص سلیبس ہمیں پڑھاتا ہے، یہ اس کی مجبوری ہے، تمام تر چیزیں آپ کو نہیں پڑھا سکتے۔ جو سلیبس رکھا ہوتا ہے بعض اوقات وہ کتب بھی پوری ختم نہیں ہوتی، ان کا ایک معتد بہا حصہ پڑھا دیا جاتا ہے۔ اب یہ آپ کو غور کرنا ہے کہ ایک آپ کو راستہ دکھا دیا، آپ کو منزل کی طرف رہنمائی کر دی، اس منزل تک احسن طریقے سے کیسے پہنچنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیسے آپ لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں گے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سوچیں۔ جب تک آپ ادارے میں ہیں ابھی آپ کو احساس نہیں، لیکن جب آپ پبلک میں چلے جاتے ہیں، لوگ ایک عالم یا مفتی ہونے کی حیثیت سے آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو رہنمائی فراہم کریں۔ تو یقینی سی بات ہے جو آپ نے پڑھا اس کو ذہن میں رکھنا، اس کے علاوہ خارجی مطالعہ، اس کے علاوہ بولنے پر اچھی قدرت حاصل کرنا، اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنا، عوامی ذہنی سطح پر اتر کر دین ان کو سمجھا کر ان کے لیے آسان کر کے ان کو دین کی طرف مائل کرنا، یہ اب آپ کی اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ آپ کے خاندان والے ہی آپ کی طرف متوجہ ہوں کہ بیٹا یہ مسئلہ بتانا، آپ کہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، انشاءاللہ کل دیکھ کے بتاؤں گا، اور وہ کل کبھی نہیں آئے گی۔ پھر یہ جان چھڑانے کے لیے بعض اوقات ہم اس طرح کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آپ کو سوچنا ہوگا آپ کس طرح اپنے آپ کو مؤثر سے مؤثر ترین بنا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے پبلک کو آپ کی طرف متوجہ کیا ہے۔ آپ ان کی ضرورت پوری نہیں کریں گے تو لوگ مایوس ہو کے پیچھے ہٹ جائیں گے۔
اور یہی ایک بڑا سبب بنتا ہے جس کی بنا پر ایک گیپ آ گیا ہے پبلک میں اور علماء کے درمیان. یہ مسجد کے بعض اوقات مولوی حضرات وہ دورہ حدیث تک پڑھ کر سند تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اپنی ذاتی محنت پر بالکل ان کو اعتماد نہیں ہوتا یا احساس ذمہ داری نہیں ہوتا. پبلک آ کے مسئلے معلوم کر رہی ہے، وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں. وہ اپنی ذاتی مصروفیات ہی اتنی بڑھا لیتے ہیں، شاید معاشی مسائل کا حل بھی پیش نظر ہوتا ہے کہ پبلک کو اویلیبل ہی نہیں ہوتے. امام صاحب سے کمیٹی کا ہے تو وہ کہتے ہیں میرے پاس بھائی اتنا ہی ٹائم ہے جتنے کا اجارہ کیا، اس کے بعد میں مکلف نہیں ہوں. جمعے میں ہمارے بیانات کا انتخاب وہ موضوعات ہوتے ہیں جس میں زیادہ تر رطب و یابس ہوتی ہے، وقت گزاری ہوتی ہے. جو سٹی کا بچہ ہے، سٹی کی پبلک ہے، ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ ہمارے سامنے آ کر یا تو بیٹھتے نہیں ہیں، اور بیٹھتے ہیں تو وہ بور ہو جاتے ہیں، کیونکہ کرنٹ ایشوز پہ کلام کرنے کی صلاحیت بعض اوقات طلباء کے اندر موجود نہیں ہوتی. تو یہ اب آپ کو سوچنا ہوگا کہ پبلک کی ڈیمانڈ کیا ہے، اور اس ڈیمانڈ پر، اس ریکوائرمنٹ پر آپ پورے کیسے اتر سکتے ہیں. تو اس لیے قرآن، حدیث اور فقہ، تین چیزیں آپ کو بہت اچھی آنی چاہیے. اور جو علماء کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ قرآن و حدیث اور دیگر جو علوم ہم درس نظامی کے اندر پڑھتے ہیں، ان کا معال، ان کا نتیجہ اور ان میں جو مقصود اصلی ہے وہ فقہ ہے. کیونکہ لوگ آپ کے پاس آ کے مسائل معلوم کریں گے. اور جیسے میں نے بتایا، ایک ڈاکٹر صاحبہ تھیں، ابھی آئی تھیں ملنے کے لیے ہمارے ادارے میں. وہ کہنے لگی مفتی صاحب مجھے بہت سارے شرعی مسائل کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ عورتیں میرے پاس آتی ہیں، ستر بھی کھلتا ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو آپ ہمیں ذرا گائیڈ لائن دیں، میں آپ کو سوالات بھیج دیا کروں، آپ جواب دے دیا کریں. ٹھیک ہے جی، کر دیا، ان کو جواب دیا. ایسے اگر آپ کی طرف ایک ڈاکٹر متوجہ ہو جاتی، ایک ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتے ہیں، ایک انجینئر آتا ہے، آن لائن ٹریڈنگ کرنے والا ایک بزنس مین آپ سے رجوع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بتائیے اس مسئلے کا کیا حل ہے، میں جو کما رہا ہوں جائز ہے کہ نہیں ہے. کرپٹو کرنسی کے بارے میں آپ سے کویسچن ہوتا ہے، دیگر جدید مسائل کے بارے میں. تو کیا آپ انہیں مطمئن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا ابھی نہیں رکھتے؟ تو کیا آپ نے ایک ایسا لاہ عمل اپنے لیے فیوچر میں تیار کر رکھا ہے کہ آگے چل کے ان کی ضروریات کو آپ پورا کریں؟ یہ بہت ضروری ہے. تو اس لیے رفیق الحسنی صاحب، علامہ رفیق الحسنی صاحب میرے بزرگ ہیں ماشاءاللہ. فقہ میں جو ان کی گہری نظر ہے، میں نے آپ کی بہت ساری کتب کا مطالعہ کیا اور میں ان کو استاد مانتا ہوں اپنا. بہت اچھا میں نے ان سے سیکھا ہے. اتنے عظیم استاد آپ کے سامنے ہیں. ان کا شاگرد کسی مقام پر پہنچے تو وہ ان کا ایک عکس ہونا چاہیے کہ بھئی آپ فلاں ادارے سے پڑھ کر آئے، رفیق الحسنی صاحب کے شاگرد ہیں، ان کے ادارے سے، تو پھر آپ سے کویسچن ہو، آپ اسی طرح ان لوگوں کو مطمئن کریں کہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اپنا مرجع بنا لیں. آپ اگر اپنی جان چھڑاتے رہیں گے، احساس ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، آپ نے وہی اہل سنت کے مخصوص موضوعات پر تقریریں کر کے پبلک کو متاثر کرنا، نعرے لگوانا اور اس کے بعد لفافے لے کر اپنے گھر میں چلے جانے کی عادت بنا لے گی، تو پھر یاد رکھیں قوم آپ کے قریب نہیں آئے گی. نہ آپ ادارہ چلا سکیں گے صحیح طرح، کیونکہ پبلک آپ کے قریب آئے گی، آپ ان کی ضرورت پوری کریں گے تو وہ آپ کو فنڈ بھی دے گی، وہ آپ کی صحبت میں رہے گی، وہ آپ سے سیکھے گی، وہ آپ کو پروٹیکشن فراہم کرے گی. ہماری ریلیاں اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہیں کہ جب ہمارے ساتھ عوامی طاقت ہوتی ہے. جس کی اسٹریٹ پاور زیادہ ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اور وہ طاقتور یا تو آپ جذبات اور جوش پیدا کر کے کسی کو اپنے قریب کر کے بن جائیں گے، اور یا ان کی ضرورت پوری کر کے بنیں گے. باہر کے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، آپ نے ان کی ضرورت پوری کی، آپ کو فنڈنگ میں بہت زیادہ آسانی میسر آئے گی. تو اپنے آپ کو کارآمد سے کارآمد ترین بنائیں، پبلک کے اندر ٹائم دیں، اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتے رہیں، جو کچھ آپ نے پڑھا اس پر اکتفا نہ کریں. سیکنڈ یہ کہ خود آپ کو بھی غور کرنا ہے کہ کیا آپ نے فرض عین حاصل کر لیا کہ نہیں کر لیا. عقیدے کے معاملے میں آپ بالکل کامل ہیں. اگر ایک کرسچن آپ سے کویسچن کرتا ہے، غیر مسلم، کہ گاڈ کا تصور پیش کریں آپ کے مذہب اسلام میں کیا ہے، تو کیا آپ عقیدہ صحیح بیان کر سکتے ہیں؟ آپ سے اسلام کے بارے میں کویسچن ہو جائے آن لائن، آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. آپ اور دیگر تقدیر کے بارے میں آپ سے کویسچن ہو جائے، آپ سے تقلید کے بارے میں اگر کویسچن ہو، تو کیا آپ میں اتنی صلاحیت ہے، آپ کے ذہن میں اتنا مواد ہے، آپ کے ذہن میں وہ مرتب جملے ہیں جن کو زبان سے ادا کر کے آپ نپے تلے الفاظ میں کسی سامنے والے کو مطمئن کر سکتے ہیں؟ اسی طرح پھر احکام شرعیہ عملیہ کے بارے میں کہ آپ نے خود جو آپ کی ضرورت کے ہیں وہ مسائل آپ کو معلوم ہیں. یہ ہم بات وقت کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن طلباء کی اکثر عادت دیکھیے، پڑھا اور بھولا، پڑھا اور بھولا، پڑھا اور چھوڑ دیا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بس آخر میں گزارش کرتا ہوں کہ ضروریات جو آپ کی طرف متوجہ ہوں گی وہ ایک یہ کہ آپ اچھے عالم بنیں، آپ اچھے مدرس بنیں، آپ اچھے مقرر بنیں، آپ اچھے مفتی بنیں، لوگوں کی ضرورت کو پورا کریں.
جو کمی اپنے اندر آپ محسوس کریں اس کو جتنی تیزی سے ہو سکتا ہے آپ اس کو کور کر کے اپنے آپ کو اہل سنت کے لیے، اپنے دین کے لیے مؤثر سے مؤثر ترین بنائیں، تو انشاءاللہ پھر لوگ آپ کے قریب بھی آئیں گے، آپ سے اکتساب فیض کریں گے، اور آپ کو بہت سارے شعبہ زندگی میں یا مذہبی جو ہمارے سٹیجز ہیں اس میں آپ کو آسانیاں حاصل ہوں گی۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اپنے آپ کو محدود علم تک رکھا، اس میں وسعت کی کوشش نہ کی، عوام سے جان چھڑاتے رہے، مخصوص افراد سے یہ آپ کی میل جول آپ کا رہا، اٹھک بیٹھک رہی، تو پھر آپ گمنام ہو جائیں گے۔ آخری بس میں ایک چند جملے عرض کر کے بیان ختم کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو پہچانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، احترام دیا، آپ کو عالم بنایا ہے۔ آپ قوم کے لیڈر ہونے چاہیے، قوم کا مرجع آپ ہونے چاہیے، آپ میں اعتماد بلا کا ہونا چاہیے۔ یوں نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سیٹھ آپ کے سامنے آئے تو آپ کی پیشانیوں پہ پسینہ آ جائے، آپ کا رنگ فق ہو جائے، آپ کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جائیں، اور آپ ایسا بیہیو کریں کہ وہ سمجھے کہ آج دولت ہے تو سب کچھ ہے، علم سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اسٹیجز کے اوپر جتنا آپ اپنی صلاحیتیں بڑھائیں گے، جتنا اپنے آپ کو منوائیں گے، جتنا اپنے آپ کو پازیٹیو انداز سے معروف کریں گے، لوگ آپ کو عزت دیں گے۔ ورنہ ہوگا یہ کہ آپ اسٹیج پر پہنچیں گے اور ایک بڑا ہیرو نعت خوان پہنچے گا، آرٹسٹ نعت خوان جو مفتی منیب الرحمان صاحب ارشاد فرماتے ہیں، تو 2 منٹ میں آپ کی عزت کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نعت خوان آئے مشہور تو آپ اس کے ہاتھ چوم رہے ہوں۔ آپ عالم دین ہیں، آپ کیوں اس شخص کے ہاتھ چومتے ہیں؟ تو ہمارے ہاں میں نے اکثر یہ دیکھا ہے، جو طلبہ ہوتے ہیں وہ کوئی سیٹھ آ گیا سامنے، کوئی صاحب منصب آ گیا، کوئی نعت خوان آ گیا، نعت خوانی شروع ہوئی، ہزار کے نوٹ پھینکنا شروع ہوئے۔ ہمارے بعض اوقات طلباء کے دل میں احساس کمتری بیدار ہو جاتا ہے کہ یار میں نے اتنا پڑھا، میری تنخواہ کتنی ہے؟ 25,000 روپے، اور یہ نعت خوان تو 1 منٹ کے اندر 1.5 لاکھ روپے کما کر لے گیا۔ تو شیطان فوراً کان میں کہتا ہے تیرے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ 8 سال تک تو نے ڈانٹے سنی، بعض جگہ تو ذلیل بھی ہوا، اچھا تھا یہ رمجم کے راگ گاتا، اور 2 منٹ کے اندر تیرے پاس 1.5 لاکھ روپے جمع ہو جاتا۔ اور ہماری عوام کی حالت بھی یہ ہے کہ یہ علماء کو اور بڑے نعت خوان، آرٹسٹ نعت خوان، ان میں یہ فرق ہی محسوس نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی ان میں سے اللہ نے کس کو منصب عطا فرمایا۔ میں اکثر اپنے بیانات میں آج کل یہ سوال چھوڑ کر جاتا ہوں، آپ سب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں عوام الناس سے، مجھے قرآن اور حدیث سے صراحتاً کسی نعت خوان کی فضیلت بتائیے، آپ اس کا اخروی مقام و مرتبہ بتائیے، جبکہ میں ان وارثان رسول کے سینکڑوں دلائل قائم کر سکتا ہوں قرآن و حدیث سے کہ اللہ نے ان کو کتنی عزت دی ہے۔ لیکن مفتی صاحب ایک دفعہ مجھے بتا رہے تھے کہ کوئی ایک ملک کے پڑوسی ملک کے عالم تھے، وہ ایک سیٹھ کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ آپ بتائیں جب ایک عالم سیٹھ کے ہاتھ چومے گا، جب آپ ایک نعت خوان کی آمد پر نعرے لگنے میں احساس کمتری میں مبتلا ہو کر ہاتھ باندھ کے سائیڈ میں کھڑے ہوں گے تو پبلک تو آپ کو اٹھا کر پھینک دے گی۔ آپ کو منوانا ہوگا اپنے آپ کو، اپنی پہچان کروانی ہوگی جو منصب اللہ نے آپ کو دیا ہے، کہ جب آپ اسٹیج پر آئیں تو لوگ نعت خوان کو بھول جائیں، آپ کو یاد رکھیں۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہیں کیا تو قوم آپ کو پیچھے پھینک دے گی، اور جو لیڈرشپ کا حق آپ کو حاصل ہے وہ آپ کو قوم دے گی نہیں۔ پھر ایک نعت خوان بیٹھ کے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوگا، حدیث کی تفسیریں بیان کر رہا ہوگا۔ ایک نعت خوان صاحب کہہ رہے ہیں جھومو ہاتھ ہلاؤ، کیونکہ جب برود قیامت تمہارے منہ پہ مہریں لگا دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ بند کر دے گا تو تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے۔ ہو سبحان اللہ۔ یہ اس نے تفسیر کہاں سے نکالی؟ وہ اس لیے کہ ہمارے علماء پبلک میں معروف ہونے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کر کے ان کو قریب کرنے کے لیے پری پلان کوئی کام نہیں کر رہے۔ ہمیں قوم نے اٹھا کر پھینک دیا، ماں سوا چند معروف علماء کے کہ ان کو اسٹیج پہ شاید وہ عزت حاصل ہو جاتی ہے جو ہونی چاہیے، جبکہ ہمارا ذہن یہ ہے کہ آپ ایک عالم ہیں تو پھر آپ کو عزت ملنی چاہیے۔ ان چیزوں پہ توجہ انتہائی ضروری ہے۔ قوم کو غلط راستے پہ لگا دیا گیا ہے۔ آج شادی بیاہ کی محفل میں 1.5 گھنٹہ نعت خوانی ہوتی ہے، بیان غائب، یا عالم کا بیان 1.5 گھنٹہ راگ رنگ کرے گا، وہ رمجم کے راگ گائے گا، اور پھر اس کے بعد جب عالم بیٹھے گا تو کان میں کہیں گے حضور 15 منٹ میں ہے واپس۔ ارے بھائی قرآن اور حدیث بیان کریں تو 15 منٹ، اور وہی یوٹیوب کی نعتیں بیان کریں تو اس کے لیے 1.5 گھنٹے، عالم کے لیے 25,000 اور نعت خوان کے لیے 1.25 لاکھ روپیہ۔ یہ پیسہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہے، اصل میں یہ عزت کا تفاوت کیوں ہو گیا؟ کیوں لوگوں کا ذہن بن گیا کہ آج نعت خوان بڑا اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھتا ہے؟ اس لیے ہم چیلنج کرتے ہیں، اور آپ پبلک جو عام بیٹھی آپ بھی یاد رکھیں، نعت خوان کا فی نفسی کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔
وہ اشعار میں تصوراتی اعتبار سے کچھ اپنے خود مناسب مرتب کر کے آپ کو بتائے. میں میدان محشر میں آیا، سرکار نے مجھے دیکھا، قریب مجھے بلایا، سینے سے مجھے لگایا اور فرمایا تو میرا ثنا خواہ ہے، اور جنت میں مجھے بٹھایا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. آپ اسی ٹائم دلیل مانگے، بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں؟ عالم کے لیے تو موجود ہے، ان کے لیے نہیں. یہ کیوں ہم نے سٹیجز چھوڑ دیا جعلی ڈبے پیروں کے لیے، نعت خانوں کے لیے؟ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں منوائیں گے بیٹا تو پھر آپ کا سٹیج خالی ہوگا، کوئی بھی آ کر بیٹھے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.